سسٹرز ہیں ابایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم اور کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے, کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, اینڈ وی ڈونٹ پرے ایٹ نائٹ. This is, عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے, ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی کرٹن ہوگا, 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. So this is the thing which was predominant. لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی جو صالحین تھے, انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری چیز قربت للہ تعالی, اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کی جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں, اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں, اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف, قبر کے سکویز کرنے خوف, قبر میں اندھیرے کا خوف, پلسرات کا خوف, قنطرہ کا خوف, اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف, وطمعا, اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید, اللہ کی جنتوں کی امید, اللہ کی بخشش کی امید, اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید, اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید, اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید, اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں, رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے, اور ان کو دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ, why the reward is hidden, because دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ کے, رات کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں. قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کا کیا دیا جائے گا, اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا, یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا, اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی, امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے وہ بندے, میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے. اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا, اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے, وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں, کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا, کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں, ہمیں احادیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا, بے شک جنت